اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللہ تعالیٰ کی بے پایہ حمد و ثنا، اس کی تعریف، تقدیس، تمجید، تسبیح اور اس کی توحید کا اقرار اور اس کی نعمتوں کا اظہار۔ درود و سلام ہو رحمت عالم، نبی مکرم، رسول معظم، شاہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، اور اللہ کی رحمت نازل ہوں صحابہ کرام پر، ائمہ دین، فقہاء کرام، مجاہدین اسلام اور اولیاء اعظام پر۔ اللہ تعالیٰ نے شب و روز کا جو سلسلہ بنایا ہے، اس میں مہینے بھی ہیں، سال بھی ہیں، دن بھی ہیں۔ انہی مہینوں میں سے شعبان کا مہینہ بھی ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں۔ تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمول کو اگر دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے علاوہ اگر کسی مہینے میں سب سے زیادہ روزے رکھتے تھے تو وہ شعبان کا مہینہ ہے۔ اس میں آپ کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے۔ اس کی وجہ جو سمجھ آتی ہے وہ یہ، ایک تو رمضان المبارک کے لیے تیاری ہو جاتی ہے۔ آپ کسی بھی بڑے کام کے لیے پہلے ایک مشق کرتے ہیں۔ جیسے فرض نماز ہے، اس سے پہلے اور بعد سنتیں رکھی گئی ہیں، نفل رکھے گئے ہیں۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بین کل اذانین صلاۃ، کہ ہر دو اذانوں کے درمیان، یعنی اذان اور تکبیر کے درمیان نماز ہے۔ اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ مغرب کی اذان کے بعد نماز سے پہلے، یعنی اقامت جب ہوتی ہے اس سے پہلے اس میں بھی نماز پڑھنی چاہیے، اور 2 رکعتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت بھی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار دیا کہ جو پڑھنا چاہے وہ پڑھے۔ تو بہرحال جیسے فرض نماز سے پہلے اور بعد نوافل رکھے گئے تاکہ آپ کے فرض محفوظ ہوں، اور جو کمی فرض کے اندر رہ گئی ہو اس کو اللہ تعالیٰ ان نوافل کے ذریعے سے پورا کر دے، جیسا کہ حدیث میں تذکرہ آتا ہے۔ تو اسی طرح روزوں سے پہلے بھی اور روزوں کے بعد بھی، یعنی رمضان المبارک سے پہلے اور رمضان المبارک کے بعد بھی یہ روزے رکھے گئے۔ پہلے شعبان کے ہیں، یہ ترغیباً ہیں، یہ یعنی حکم نہیں ہے۔ ترغیب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ کریں گے تو آپ کے لیے اچھا ہے، مستحب ہے، آپ کریں گے آپ کو اس کا اجر ملے گا۔ اسی طرح رمضان المبارک کے بعد 6 روزے ہیں شوال میں جو رکھے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب ایک ہی حدیث میں فرمائی کہ جس نے رمضان المبارک کے روزے رکھے اور اس کے بعد 6 روزے رکھے شوال کے، تو اس کے لیے ایسے ہی ہو گیا جیسے اس نے زندگی بھر روزے رکھے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شریعت ہم سے ایسی پریکٹس کرواتی ہے، ایسی مشق کرواتی ہے جس سے ہمارا ذہن، ہماری سوچ فکر وہ پاکیزہ ہوتی جائے اور ہم اپنے آپ کو تیار کرتے چلے جائیں۔ تو اس حوالے سے شعبان کا جو مہینہ ہے اس میں کثرت سے روزے رکھنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، اور بہت کم ہی اس میں سے روزے آپ چھوڑتے تھے، یعنی زیادہ تر آپ روزے رکھتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے ساتھ ہی رہتے تھے، آپ کے پاس رہتے تھے، تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ آپ زیادہ روزے شعبان میں کیوں رکھتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یغفل الناس عنہ، کہ لوگ اس سے غافل ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ غافل ہونے کی وجہ شعبان کے اندر، کیونکہ جب آپ دیکھتے ہیں کوئی بڑا مرحلہ آ رہا ہو تو اس سے پہلے ہم اس کی تیاری میں ذرا اپنے آپ کو غافل کر لیتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، رمضان آ رہا ہے تو
قرآن مجید بھی تب پڑھیں گے، رمضان آ رہا ہے، خرچ بھی تب کریں گے، رمضان آ رہا ہے، روزے بھی تب رکھیں گے، تو اس سے پہلے ہم ذرا غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ انسانی فطرت ہے، مثلاً امتحان آ رہا ہو تو کہتے ہیں کہ چلو اب تھوڑا ریلیکس ہو جائیں تاکہ امتحان اچھے طریقے سے دے لیں۔ اسی طرح کوئی بڑا کام ہو تو اس سے پہلے ہم تھوڑی سہولت تلاش کرتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ ان مہینوں میں، یعنی لوگ اس مہینے کے اندر غفلت کا شکار ہوتے ہیں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال پیش کیے جائیں، اعمال کی جو پیشی ہے اس حدیث میں یہ سالانہ پیشی کا ذکر ہے۔ سالانہ جو پیشی ہے اعمال کی وہ رمضان المبارک سے پہلے شعبان کے اندر ہوتی ہے اعمال کی پیشی۔ تو آپ نے فرمایا جب میرے اعمال پیش ہوں تو میں روزے سے ہوں۔ اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو فرمانا ہے کہ لوگ اس سے غفلت کا شکار ہوتے ہیں، اس سے ہمارے سامنے کئی باتیں آتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں یہ فرما رہے ہیں وہ ظاہر ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تھے، اور وہ نیکی میں بڑے پیش تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی گواہیاں دیں۔ تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اندر ایک تھوڑی سی جو کہہ لیں کہ اس کی طرف توجہ نہیں رہتی، کیونکہ اس سے پہلے جو مہینہ ہے وہ رجب کا ہے، وہ بھی حرمت والا مہینہ ہے، اور حرمت والا مہینہ آج تو ہمیں ان مہینوں کا پتہ بھی نہیں نہ ہوتا کون سا مہینہ ہے اور کون سے حرمت والے مہینے ہیں، لیکن عہد جاہلیت کے اندر بھی ابھی اسلام طلوع نہیں ہوا تھا تو تب بھی لوگ ان مہینوں کا احترام کرتے تھے۔ تو جب رجب میں اس کا پورا اہتمام کیا، جیسے ہم نہیں رمضان گزرتا ہے تو آپ دیکھیں اسی طرح مسجدیں فوراً ہی ویران ہو جاتی ہیں۔ تو جب رجب گزرتا ہے تو رجب میں چونکہ حرمت والا مہینہ ہے، اس میں نیکی کا جذبہ، شوق، ظلم سے اپنے آپ کو بچانا، یہ سب چیزیں، لیکن جب اس کے بعد کا مہینہ آیا اور آگے پھر رمضان آ رہا ہے تو اس مہینے میں غفلت کا ہونا ایک فطری سی بات ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیے ماہر نفسیات کی حیثیت سے یہ چیز جانی اور بتائی کہ چونکہ لوگ اس میں غفلت کا شکار ہوتے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ میرے جب اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جائیں تو میں روزے سے ہوں۔ یہ آپ نے کئی احادیث میں اس طرح کا اظہار فرمایا ہے۔ جو ہمارے اعمال پیش ہوتے ہیں اس کی 3 صورتیں ہیں۔ ایک تو روزانہ کی بنیاد پہ عصر اور فجر میں فرشتوں کی ڈیوٹیاں تبدیل ہوتی ہیں، اس کا بھی ایک نظام ہے۔ ایک ہمارا نظام ہے نا، تو ایک اس کا بھی نظام ہے، وہ جیسے چاہتا ہے ویسے کرتا ہے۔ تو فرشتے جب وہ لے کے جاتے ہیں اس کے پاس اعمال، تو وہ کہتے ہیں کہ اتیناہم وہم یصلون، ہم ان کے پاس جب آئے تو وہ نماز پڑھ رہے تھے، جب ان کی طرف سے ہو کے آئے تو تب بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ یعنی وہ فرشتوں کی جب ڈیوٹیاں تبدیل ہوتی ہیں، یہ ہے روزانہ کی بنیاد پہ۔ پھر پیر اور جمعرات کو بھی اعمال پیش ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حضور، تو اس کا بھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ بھی ان دونوں دنوں کے روزے رکھتے تھے، پیر اور جمعرات کے، تو اس وقت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میں اس لیے روزہ رکھتا ہوں تاکہ جب میرے اعمال اللہ کے حضور پیش ہوں تو میں روزے سے ہوں۔ تو یہ جو شعبان کے روزے آپ کثرت سے رکھتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ بھی یہ بیان فرمائی کہ اس میں اعمال پیش ہوتے ہیں، یعنی جو سال کے بعد اعمال پیش ہوتے ہیں، تو میں جب اللہ کے حضور میرے اعمال پیش ہوں تو میں روزے سے ہوں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا نظام ہے جس سے ہمیں سمجھ جانا چاہیے کہ ہماری جو ایک ادا ہے، جو ہماری سوچ اور فکر ہے، جو ہماری گفتگو ہے، جو ہماری تحریر ہے، اور جو بھی ہم کرتے ہیں وہ یا تو گناہ ہے یا نیکی ہے۔ اچھا، شریعت کے اندر جو غفلت میں وقت گزارنا ہے یہ بھی گناہ میں شمار ہوتا ہے۔ غفلت میں وقت گزارنا، اپنی زندگی گزارنا، یہ گناہ شمار ہوتا ہے کہ انسان اس دنیا میں آئے، وہ ایک امتحان گاہ میں ہو اور غفلت سے اپنے شب و روز گزارتا چلا جائے۔ شب و روز تو دور کی بات، ہم میں سے کئی لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو
زندگی بھر غفلت کا شکار رہتے ہیں، ان کو جاگ تب آتی ہے جب ان کو موت آتی ہے کہ اچھا ہم دنیا میں آئے تھے اور کچھ کرنا تھا، ہمیں ہم کر نہیں پائے۔ اسی کو قرآن مجید نے کہا اقترب للناس حسابهم فهم فی غفلۃ موردون، کہ لوگوں کا حساب قریب آ پہنچا ہے اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے اعراض کر رہے ہیں، اس کی طرف دھیان اور توجہ ہی نہیں کر رہے، اسے اگنور کر رہے ہیں۔ تو یہ وہ غفلت ہے جس کی وجہ سے بہت سے لوگ اس کا شکار ہو کے اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ ہمیں جو ہے پورے چاک چوبند ہو کے اور پوری کوشش اور جستجو سے ان سارے مراحل سے گزرنا ہے۔ زندگی کے جتنے مراحل ہمیں پیش آتے ہیں ہم غافل نہ ہوں، ہم اللہ تعالیٰ کی یاد میں، اس کے دین کی سربلندی میں اپنے شب و روز صرف کریں اور اس کی عبادت اور اس کی رضا، اس کے متلاشی رہیں۔ علماء نے یہ بات لکھی ہے، محدثین نے، کہ جو غفلت کے وقت کی عبادت ہے اس کا اللہ تعالیٰ کے نزدیک اجر زیادہ ہے۔ یعنی جب لوگ غافل ہوں، یعنی رمضان المبارک میں لوگ روزے رکھتے ہیں نا تو آگے پیچھے نہیں رکھتے، جیسے شعبان ہے اس کا اہتمام نہیں کرتے، اسی طرح دیگر جو روزے ہیں وہ نہیں رکھتے۔ تو اگر ان دنوں میں کوئی روزے رکھے گا، اس کا اہتمام کرے گا سنت کے مطابق، تو اس کا اجر اسے زیادہ ملے گا۔ ایک تو یہ کہ اس میں خدشہ نہیں ہوتا ریاکاری کا، مثلا رمضان میں تو ریاکاری کے جو ہے زیادہ خدشات ہیں، لیکن عام دنوں میں کسے کیا پتا کہ اس نے روزہ رکھا ہے کہ نہیں رکھا، تو اس وجہ سے اس میں ریاکاری کا عنصر بھی بہت کم ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے غفلت کے دنوں میں کی گئی عبادت، غفلت کے اوقات میں، جیسے لوگ سوئے ہوں اور آپ مصلی پہ کھڑے ہوں، لوگ جب سونے کا ٹائم ہوتا ہے تو اس وقت وہ جاگتے رہتے ہیں، جب جاگنے کا ٹائم ہوتا ہے اس وقت وہ سو جاتے ہیں۔ یعنی اچھے اچھے گھرانوں کے اندر یہ روٹین ہے۔ تو یہ سب غفلت کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ اگر توجہ ہو جائے، آپ جانیں کہ اس کے فوائد طبی طور پر، سائنسی طور پر اور شرعی طور پر کتنے ہیں، تو ہم یقین کیجئے یہ سارے رات کے جو پروگرام جو ہم کرتے ہیں، جو دیکھتے ہیں، جو ہماری یہ تقریبات ہوتی ہیں، یہ سب ہم چھوڑ دیں کہ جب ہمیں یہ احساس ہو جائے کہ اس کے کس قدر فوائد ہیں، کہ جلدی سونا اور جلدی اٹھنا اور تہجد کے وقت اٹھنا۔ تو تہجد کے وقت اٹھنے کا جو حدیث میں تذکرہ آیا ہے کہ تم اس وقت نماز پڑھو والناس نیام، کہ جب لوگ سو رہے ہوں، غفلت کا شکار ہوں، تو اس وقت عبادت کرنا تمہارا، چونکہ وہ عام طور پہ لوگ اس کا احساس کو، اس کی اہمیت کو نہیں جانتے، تم اس وقت عبادت کرو گے تو یہ بہت ہی اہم ایک عبادت ہوگی۔ تو پتہ یہ چلا کہ جب لوگوں کے غفلت کے اوقات ہوتے ہیں، جب لوگ ادھر ادھر اپنے مسائل میں الجھے ہوتے ہیں یا غفلت دین سے اور عبادت سے ہوتی ہے، اس وجہ سے جو عصر کی نماز ہے اس کی اہمیت زیادہ اس لیے بتائی گئی۔ آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ جس کی عصر کی نماز رہ گئی تو گویا وطر اہلہ و مالہ، اس کا مال اور اہل وہ سب تباہ ہو گئے۔ یہ عصر کی نماز، اس کو کیوں اتنی اہمیت دی گئی؟ یہ بھی وہ وقت ہوتا ہے جب لوگ، آج تو ہماری روٹین ساری بدل گئی نا، پہلے یہ ہوتا تھا کہ لوگ اس وقت میں، چونکہ شام ڈھلنے والی ہوتی تھی، دن ڈھلنے والا اور شام کا آغاز، تو لوگ کہتے تھے اپنے معاملات سمیٹ لیں اور جو ہے اپنا جو لین دین ہے وہ سارا کلیئر کریں اور اپنے اپنے گھروں کو پلٹیں۔ تو اس میں بعض اوقات نماز جو ہے وہ غفلت کا شکار ہو جاتی، تو اس وجہ سے نماز عصر کا خصوصی طور پہ حکم فرمایا۔ تو پتہ یہ چلا کہ جب لوگ غفلت کا شکار ہوں تو آپ عبادت میں ہوں، تو یہ اللہ تعالیٰ کو انتہائی پسند ہے، اور تقریباً محدثین نے یہ بات لکھی ہے کہ اس وقت اس عبادت کی اہمیت اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑھ جاتی ہے۔ تو ہمیں شعبان کا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا اس کو بھی سامنے رکھنا ہے، لیکن ہمیں یہ بھی کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا امت کے نام کہ اذا انتصف نصف من شعبان، کہ جب آدھا شعبان ہو جائے، آدھا شعبان گزر جائے، فلا تصوموا، تو تم نے روزہ نہیں رکھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے تھے، شعبان میں بہت زیادہ کثرت سے روزے رکھتے تھے، لیکن ہمیں جو حکم فرمایا وہ یہ کہ جب آدھا شعبان گزر جائے تو تب تم نے روزے نہیں رکھنے۔
اس کی وجہ یہ ہے کہ اگلا مہینہ رمضان المبارک کا ہے، کوئی اگر اسی میں زیادہ نحیف ہو جائے گا، کمزور ہو جائے گا روزے رکھ کے، تو عین ممکن ہے اس کی عبادت جو فرض عبادت ہے اس پہ فرق آئے، تو یہ نہیں آنے دینا۔ اس میں آپ پھر اس مشق کے بعد تھوڑا ریسٹ کر کے اور آخر میں آپ پھر رمضان المبارک کے لیے تیار ہو جائیں۔ تو یہ اس میں راز ایک علماء نے جو بیان کیا ہے، تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض اعمال وہ آپ کے ساتھ خاص تھے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی سحری سے اگلے دن سحری تک روزہ رکھ لیتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اس سے منع فرمایا تھا۔ تو صحابہ نے عرض کی کہ آپ بھی ایسا کرتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ میں اس حال میں ہوتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے کھلا پلا دیتا ہے، لیکن تم نے ایسا نہیں کرنا۔ تو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خصائص ہیں جو آپ کے ساتھ خاص ہیں، ان سے عمومی دلیل نہیں لی جا سکتی۔ کوئی یہ کہے کہ ہم اس لیے یہ کریں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شعبان کے مسلسل روزے رکھتے تھے، تسلسل کے ساتھ رکھتے تھے، تو ہم بھی رکھیں گے، نہیں، ہمیں 15 تک اس کے بعد نہیں رکھنے روزے، تاکہ ہم رمضان المبارک کے آنے پر کمزور نہ ہو جائیں۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ساری ہم سے مشق کرائی جا رہی ہے، یہ رمضان المبارک کی تیاری کے لیے ہے، رمضان المبارک کے اس اہتمام کے لیے ہے، تاکہ ہم اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کریں۔ تو اگر کسی کے روزے پچھلے رہتے ہوں، اس کو دیکھ لینا چاہیے، اس کے یا اس کے بڑوں کے روزے، یعنی والدین میں سے کسی کے یا جن کی بھی آپ سرپرستی میں رہے، ان کے اگر روزے رہتے ہیں، جیسے آپ کو یہ ہوتا ہے کہ ہم نے ان کی وراثت ایسے ایسے تقسیم کرنی ہے، ایسے ہمیں یہ بھی جانچنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ ان کے ذمے کوئی روزے تو نہیں تھے، زکوٰۃ تو نہیں تھی، ان کے ذمے حج تو نہیں تھا۔ یہ ساری باتیں بھی ہمیں اسی نظر سے دیکھنی ہے جیسے ہم وراثت کو بڑی خوش اسلوبی سے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے لیے پورا اہتمام کرتے ہیں۔ اس کی مثال کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ میری والدہ کی وفات ہوئی ہے، تو ان کے ذمے روزے تھے اور رمضان کے روزوں کا تذکرہ بھی آتا ہے، ہوا کیا ہوگا کہ وہ بیمار ہوئی ہوں گی اور ان سے پھر دوبارہ صحت یابی ان کے نام نہیں ہو سکی، وہ اسی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہو گئی، ان کا ارادہ ہوگا کہ میں تندرست ہوں گی تو روزے رکھوں گی، اس وجہ سے روزے رکھوں۔ وہ آج والی جو وجوہات ہیں ان میں سے کوئی وجہ اس عہد میں نہیں تھی، اس وجہ سے کسی ایک صحابی کا بھی یہ سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملتا کہ میں جاب بھی کرتا ہوں یا کہیں ملازمت یا کہیں مزدوری کرتا ہوں اور پھر میں روزہ رکھنا میرے لیے دشوار ہوتا ہے تو میں کیا کروں۔ آپ جانتے ہیں آپ سے چھوٹے چھوٹے سوال بھی ہوئے، لیکن کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ جی میں روزے نہیں رکھ سکتا، مزدوری پہ جاتا ہوں، یہ کرتا ہوں، وہ کرتا ہوں، تو اس کا کیا حل ہے؟ کیونکہ اس دور کے اندر ایسا تصور نہیں تھا ایک مسلمان ہو اور اس کے ذہن میں یہ بات نہ ہو کہ روزے ہم پر واجب ہیں اور یہ پوچھا جائے گا باقاعدہ۔ تو اس وجہ سے ایسا کوئی سوال ہمیں نظر نہیں آتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو روزوں کا اہتمام کروایا اور اس کی پریکٹس اس سے پہلے شعبان میں جو ہمیں کرائی، وہ اس کی تیاری کے لیے۔ پھر لوگوں کے ذہن میں یہ بھی بات ہوتی ہے کہ ہم جاب کر رہے ہیں، یہ ہماری مجبوری ہے، ہم اگر مزدوری نہیں کریں گے تو ہمارا گزر بسر کیسے ہوگا؟ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ جیسے آپ اپنے دنیاوی معاملات کے اندر سارے اقدام کرتے ہیں اور پیش بندی کرتے ہیں، منصوبہ بندی کرتے ہیں کہ یہ وقت آ رہا ہے ہمیں ایسے کرنا ہے، یہ وقت آ رہا ہے ہم اس لیے اس کا اہتمام کرتے ہیں، تو روزوں کے لیے بھی آپ جو لوگ مزدور طبقے سے تعلق رکھتے ہیں یا اس وجہ سے کہ وہ ان کو مزدوری کرنے میں دشواری ہوگی جب انہوں نے روزہ رکھا ہوگا، تو وہ پہلے سے اپنا کوئی ایسا جمع کر لیں مال و متاع جس سے ان کا رمضان المبارک اچھے طریقے سے گزر چاہے۔ وہ تھوڑی بہت جاب جتنی کر سکتے ہیں، جتنی ملازمت مزدوری وہ کر سکتے ہیں وہ کریں، اور اس کے بعد رمضان المبارک پہ کوئی حرف نہ آنے دیں۔ ہمارے ہاں یعنی بہت سے لوگ وہ صرف اس وجہ سے روزے نہیں رکھتے کہ جی ہم روزہ رکھ کے سفر نہیں کر سکتے، دفتر نہیں آ جا سکتے، تو یہ کوئی عذر شریعت کی نگاہ میں نہیں ہے۔ مسافر کے لیے عذر ہے،
تو اس وجہ سے جب رمضان المبارک کی آپ تیاری میں یہ اپنے شب و روز صرف کریں گے تو آپ خود جانیے کہ وہ رمضان المبارک آپ کی زندگی میں کیسا انقلاب آفریں ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ وہ اقبال نے کہا تھا کہ مانا کہ تیری دید کے قابل نہیں ہوں میں، تو میرا شوق دیکھ، میرا انتظار دیکھ۔ اللہ تعالیٰ یہ ہمارے شوق، جذبے، ولولے دیکھتا ہے۔ اسی لیے تو ہمارے جو سلف صالحین تھے وہ ان مہینوں کے اندر اللہم بلغنا رمضان، اے اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دینا، ہمیں یہ رمضان نصیب ہو جائے۔ ہمیں وہ کیا ہوتا تھا، ایک جذبہ، ایک شوق، جیسے الیکشن گزرا نا، آپ نے دیکھا جو الیکشن قریب تھا تو کیسے ہمارے اندر ایک وہ جذبہ تھا، ایک شوق تھا۔ تو اسی طرح یہ بھی ایک نیکیوں کا موسم بہار ہے، ہمارے لیے بہت بڑھ کے اس کے لیے جذبہ ہونا چاہیے اور اس کے لیے پورا اہتمام، اس کی تیاری اور اس کے مراحل۔ اور اگر کسی کے روزے رہ گئے ہیں پچھلے سال کے تو وہ اس مہینے کے اندر پورے کر کے سابقہ روزوں کا حساب بے باک کر لے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ میری والدہ فوت ہوئی ہیں اور ان کے ذمے روزے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا پیارا ایک استدلال ان کے سامنے رکھا کہ اگر ان کے ذمے قرض ہوتا تو تم پورا کرتے؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین اللہ حق ان یقضی، تو اللہ کا جو قرض ہے اس کا زیادہ حق ہے کہ اسے پورا کیا جائے۔ اس میں ان لوگوں کے لیے بھی جواب ہے جو ہمیشہ یہ کہتے رہتے ہیں جی ہمیں بس حقوق العباد کا خیال رکھنا چاہیے، حقوق اللہ تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، جو لوگوں کا حق ہے اس سے زیادہ حق اللہ کے اس قرض کا ہے جو ان کے ذمے تھا۔ تو لوگ اپنی جو تفصیلات ہیں، اپنی تشریحات ہیں، ان کی وجہ سے بعض اوقات غلط فیصلے کر لیتے ہیں، غلط اقدام کر لیتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگوں کا حق کوئی غصب نہیں کر رہے، وہ تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ وہ کس کو حق قرار دے رہے ہیں اور کیسے حق تلفی نہیں کرتے۔ ہمارے ذمے معاشرتی، خاندانی بہت سے حقوق ہیں، وہ تو اللہ بہتر جانتا ہے کون ادا کرتا ہے یا نہیں۔ لیکن اس بیس پر نیکیوں کو چھوڑتے چلے جانا اور زندگی بھر اس پہ رہنا اور ساتھ ساتھ یہ بات بھی کہنا جی بس لوگوں کے حق پورے کریں، اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والا ہے، یہ بات درست نہیں ہے۔ اللہ کے حق بھی پورے کریں اور لوگوں کے حق بھی پورے کریں، یہ ایک مسلمان کی کامل زندگی اور صحیح سوچ ہے، اس کی طرف ہمیں آنا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ اللہ کا جو قرض ہے اس کا زیادہ حق ہے کہ اسے پورا کیا جائے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتا دیا کہ جس کے روزے رہ گئے تھے اور اس کے ورثاء کو یہ پتہ ہے کہ اس کے روزے رہتے ہیں تو ان کو پورے کرنے چاہیے۔ آپ بھی جائزہ لیں، اپنے والدین جو ضعیف تھے اور اس دنیا میں تھے، آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے، جیسے آپ کو یہ پتہ ہوتا ہے نا مجھے اور آپ سب کو کہ ہمارے جو والدین ہیں ان کی کیا کہاں کہاں وراثت ہے اور کیا کیا معاملات ہیں، اسی طرح ہمیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ میرے والد پر حج تھا، انہوں نے کیا یا نہیں۔ اگر وہ حیات ہیں تو ان کو اس بات کی طرف لے کے جائیں کہ وہ حج کریں، ان کے لیے اہتمام کریں، اور اسی یہ نہ کہیں کہ اگر میں نے حج کرا دیا تو وراثت اتنی کم ہو جائے گی۔ ان باتوں سے بالائے طاق آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ میرے والد ان کا بہت زیادہ حق ہے تو میں ان کے لیے ایسے آسائشیں اور نیکیوں کی طرف ان کی وہ جو ہے توجہ کراؤں اور اہتمام کروں تاکہ وہ یہ حج کر سکیں۔ اسی طرح روزوں کا بھی یہی معاملہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں جو میرے روزے رہ جاتے تھے تو میں یعنی اپنی مصروفیات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی وجہ سے وہ اگر نہ رکھ سکتی یعنی مؤخر ہوتے رہتے تو میں پھر شعبان میں ان کو پورا کر لیتی تھی۔ تو شعبان اس کا مطلب ہے پچھلے روزوں کے حساب کی بے باکی کا بھی ایک وقت ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کئی لوگ کہتے ہیں کہ ہم روزہ نہیں رکھ سکتے۔ اب یہ کون لوگ روزہ، میں رمضان المبارک سے پہلے یہ مسائل اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ اب سے آپ کے ذہن میں ہو کہ ہم نے اس کا اہتمام کیسے کرنا ہے۔ وہ یہ کہ کئی لوگ روزہ نہیں رکھ سکتے، اس میں اس مریض کو اجازت ہے جس کی صحت یابی کے کوئی اسباب قرائن وہ نظر نہ آ رہے ہیں، یعنی مستقل کوئی بیمار ہے یا کوئی ایسا پیشنٹ ہے جو ایسی صحت یابی کی طرف آ نہیں سکتا، اس کو ایسی بیماری لائق ہے، جیسے کئی لوگ شوگر کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتے، اللہ کے رکھتے ہیں لوگ، شوگر کی وجہ سے بھی روزہ رکھتے ہیں، لیکن اگر کوئی نہیں رکھ سکتا تو وہ فدیہ دے گا۔ لیکن اس کا فدیہ کیا ہوتا ہے؟
کہ اس نے ایک مسکین کے لیے کھانے کے پیسے اپنے مطابق جو اس کے گھر میں کھایا جاتا ہے، جو اس کے گھر میں عموماً کھایا جاتا ہے، تو اس میں سے ایک کھانا جو ہے ایک مسکین کے نام کرنا ہے، اس کو دینا ہے۔ یہ ہے فدیہ روزے کا۔ کئی لوگ کہتے ہیں جی ہم روزے رکھوانے جا رہے ہیں، ہم روزہ رکھوانا چاہتے ہیں، تو دیکھتے ہیں جی کون ہے تو ہم نے روزے رکھوانے ہیں۔ یہ روزے رکھوانے کا تصور نہیں ہے، اس نے تو اپنے روزے رکھنے ہیں نا، اپنے روزے وہ کب رکھے گا اگر یہ کسی کے رکھے گا تو یہ تصور معاشرے میں پھیلا ہوا غلط ہے۔ آپ نے صرف فدیہ دینا ہوتا ہے کسی غریب مسکین کو جو حاجت مند ہے، اس کو آپ ایک کھانے کے پیسے اس کو دیں گے تو یہ سمجھیں اس کی جو آپ کے ذمے یا آپ کے بڑوں کے ذمے جو روزے تھے اس کا یہ فرض ادا ہو جائے گا، اسے فدیہ کہتے ہیں۔ تو اس طرح رمضان جو شعبان ہے اس میں کئی ایسے واقعات بھی پیش آئے، کئی سانحات بھی ہوئے، تو ہمیں ان مسائل اور ان جو امور ہیں ان سے ضرور آشنا ہونا چاہیے۔ اپنی آخرت اور اپنی عاقبت اور اپنے بڑوں کے جو ذمے کچھ رہ جاتے ہیں فرائض، ان کی طرف بھی ہمیں ضرور نظر کرنی چاہیے، اور رمضان المبارک سے پہلے پورا ایک اہتمام ہونا چاہیے کہ ہم نے کیسے روزے رکھنے ہیں، کیا اس کا حساب ہوگا۔ کئی لوگ کیسے جاب کے مختلف اوقات ہیں تو ان میں پورا اس کو مینیج کرنا، اور اسی طرح جو مزدوری کرتے ہیں اور مزدور ہیں یا کوئی ایسے کام میں جو ہارڈ ورکنگ میں آتے ہیں، محنت والے ہیں، تو ان میں ان کو پورا اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم کیسے روزے رکھیں۔ تو یقیناً اللہ تعالی ہمیں اس روزوں کی برکات سے بھی نوازے گا۔ تو یہ شعبان جو ہے دراصل رمضان المبارک کی تیاری کا مہینہ ہے، تو اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ان مسائل کو سمجھ کے اس کے مطابق جو ہمارے ذمے اللہ کے حق ہیں، لوگوں کے حق ہیں، ادا کرنے کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي